بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم آپ سب کے سامنے غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مشرکوں کو ایسی زبردست شکست ہوئی تھی کہ مکے والوں کی کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئی اور کتنے ہی بچے یتیم ہو گئے، غرض ان کا جان اور مال کا بے طرح نقصان ہوا۔ یہ سب انہیں اس ظلم کا بدلہ ملا جو انہوں نے خدا کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کیا تھا، مگر مشرک دشمنی میں اندھے ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس ذلت سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا، بلکہ اب ان کی دشمنی کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ اسی لیے انہوں نے مکے میں اعلان کرا دیا کہ کوئی آدمی بھی اپنے ان رشتہ داروں کا ماتم نہ کرے جو بدر میں قتل ہوئے ہیں، بلکہ اندر اندر گھٹتا رہے اور مسلمانوں کے خلاف اپنا غصہ بھڑکاتا رہے تاکہ اس شکست کا بدلہ لے سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم روئیں دھوئیں گے تو اس کی خبر مسلمانوں کو ہوگی، اس پر وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور ہمیں بزدل سمجھ کر اور شیر ہو جائیں گے۔ ادھر ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا، اس وقت تک نہ تو سر میں تیل ڈالوں گا اور نہ نہاؤں گا۔ اور وہ 200 سواریوں کو لے کر چپکے سے مدینے آئے، 2 مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کھجور کے باغ جلا کر بھاگ گئے۔ اس طرح ابو سفیان نے اپنی قسم تو پوری کر لی تھی، مگر ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ اول تو اپنے 70 سرداروں کے بدلے میں صرف 2 آدمیوں کو قتل کیا اور وہ بھی معمولی انصاریوں کو، نہ وہ دونوں مکے کے تھے اور نہ کوئی بڑے سردار تھے۔ مکے کے مشرک سب کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے تھے، اس لیے ان 2 انصاریوں کو قتل کر کے ابو سفیان صرف اپنی قسم پوری کر آئے تھے، ورنہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی بدلہ نہیں اترا، کیونکہ اگر وہ مہاجروں میں سے کسی سردار کو مار لیتے تو ان کے خیال میں برابر کی جوڑ ہوتی، انصاریوں کو تو وہ اپنی برابر کا ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اس طرح غزوہ بدر کی شکست سے قریشیوں کا جوش و غضب اور زیادہ بڑھ گیا اور انہوں نے رونا دھونا بند کر کے اپنے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکانی شروع کر دی۔ قریشیوں میں سے جن کے رشتہ دار بدر میں قتل ہوئے تھے، انہیں رہ رہ کر جوش آ رہا تھا، مسلمانوں کا نام سن کر ہی ان کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ایسے لوگوں میں عبداللہ ابن ابی ربی، اکرمہ ابن ابو جہل اور صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ یہ سب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح دوسری طرف ابو سفیان کے دل میں سب سے زیادہ غصہ تھا، کیونکہ جس تجارتی قافلے کی وجہ سے جنگ بدر چھڑی وہ انہیں کا تھا۔ ابو سفیان اپنے تجارتی سامان اور مال و دولت کے ساتھ بچ کر مکے پہنچ گئے تھے، مگر ادھر جنگ بدر چھڑ گئی تھی، اس لیے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے وہ سامان اور مال و دولت اب تک ان کے مالکوں کو نہیں دیا تھا، بلکہ اسے ایک جگہ اکٹھا کر کے بند کر دیا تھا۔ قرض وہ سارا مال اور دولت چون کا تو رکھا ہوا تھا۔ جنگ بدر میں مشرکوں کو شکست ہوئی تو بجائے اسے سبق حاصل کرنے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زیادہ دشمن بن گئے اور مسلمانوں سے انتقام لینے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ربی، اکرمہ ابن ابو جہل اور صفوان ابن امیہ ایک دن ابو سفیان اور ان لوگوں کے پاس گئے جن کا اس تجارتی مال میں حصہ تھا۔ انہوں نے ابو سفیان وغیرہ سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا زبردست نقصان پہنچا دیا کہ تمام بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا، اس لیے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس مال و دولت سے ہماری مدد کریں، ہم اس جنگی تیاریاں کریں
اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے جائیں۔ ممکن ہے اس طرح ہم اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لے سکیں۔ اس مال و دولت کے مالکوں کو ان کا اصل حصہ واپس کر دیا جائے اور منافع روک لیا جائے تاکہ اسے لشکر تیار کیا جائے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی۔ ابو سفیان نے کہا، اس تجویز کو سب سے پہلے میں قبول کرتا ہوں۔ عبد مناف کے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مالکوں کو ان کی اصل رقمیں واپس کر دیں اور اس کا منافع روک لیا۔ سب لوگوں کی اصل رقمیں ملا کر 50,000 دینار تھی اور اس پر اتنی ہی آمدنی ہوئی تھی۔ اس طرح انہیں جنگی تیاریوں کے لیے 50,000 دینار مل گئے۔ جنگی تیاری کے واسطے قریش کو اتنی بڑی رقم آسانی سے مل گئی، اس لیے انہوں نے اس دفعہ بڑے زور و شور سے تیاری کی۔ انہوں نے مکے کے ادھر ادھر رہنے والے قبیلوں میں اپنے شاعر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکائیں اور انہیں جنگ میں قریش کا ساتھ دینے پر اکسائیں۔ ان شاعروں میں ایک مشہور شاعر تھا ابو زہ۔ اس کو صفوان ابن امیہ نے قبیلوں میں بھیجا کہ لوگوں کو اپنے شعروں سے جوش دلاؤ تاکہ وہ قریشی لشکر میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کریں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دوسرے قبیلوں سے بہت لوگ اگر قریشی لشکر میں شریک ہوئے۔ اس طرح قریشیوں کی فوج کی تعداد 3,000 ہو گئی۔ اس لشکر میں ان لوگوں کو سب سے زیادہ جوش اور غصہ تھا جن کے رشتہ دار جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، جیسا جبیر ابن مطعم، یہ بعد مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا چچا طعیمہ ابن عدی بدر میں کام آ چکا تھا۔ اس کی وجہ سے جبیر کے دل میں مسلمانوں کے خلاف سخت جوش و غضب تھا۔ جبیر کے پاس ایک حبشی غلام تھا جس کا نام وحشی تھا۔ وحشی بھی بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ تیر چلانے میں بہت ماہر تھے۔ یہ حبشی طریقے سے تیر چلاتے تھے۔ ان کا نشانہ اتنا اچھا تھا کہ کبھی خطا نہیں کرتا تھا۔ جبیر نے وحشی کو بھی ساتھ لیا اور ان سے کہا، ہمارے ساتھ جنگ میں چلو۔ اگر تم نے میرے چچا طعیمہ ابن عدی کے بدلے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو تم آزاد ہو۔ قریش نے اپنے لشکر کے ساتھ عورتوں کو بھی لیا تھا۔ ان کی تعداد 15 تھی۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہندا بھی تھی۔ جنگ بدر میں اس کا باپ، بھائی اور چچا مارے گئے تھے، اس لیے مسلمانوں کا نام سن کر ہی اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ہندا اور ابو سفیان دونوں بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ ادھر طعیمہ کی بیٹی کو بھی اپنے باپ کے قتل کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف سخت غصہ تھا اور اس نے بھی وحشی غلام سے کہا، تو میرے باپ کے بدلے میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یا علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دے، اس لیے کہ اپنے باپ کے برابر کا میں انہی تینوں کو سمجھتی ہوں۔ اگر تو نے یہ کام کر دیا تو آزاد ہے۔ اس طرح قریش کے سب مرد اور عورت جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے۔ ان سب نے پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ زبردست لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کے سپاہیوں کی تعداد 3,000 تھی۔ اس میں 700 آدمی باقاعدہ زرہ پوش اور فوجی لباس میں تھے۔ لشکر کے پاس 200 گھوڑے تھے اور 3,000 اونٹ تھے۔ اس زبردست لشکر کے سپہ سالار ابو سفیان تھے۔ اس دفعہ لشکر کے ساتھ 15 عورتیں بھی تھیں۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو عورتیں دف بجا کر گاتی ہوئی چل رہی تھی۔ وہ ایسے اشعار پڑھتی تھی جنہیں سن کر مرد جوش و غضب کے پتلے بن گئے۔ اس لشکر کے ساتھ ابو عامر اوسی بھی تھا۔ یہ مدینہ کے قبیلہ اوس کا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا تو یہ بجائے مسلمان ہونے کے مکہ چلا گیا۔ اس کے ساتھ قبیلہ اوس کے دوسرے بھی بہت سے لوگ مدینہ چھوڑ کر مکے چلے گئے تھے۔ اب جب مسلمانوں سے جنگ کا وقت آیا تو ابو عامر اپنی جماعت کے ساتھ قریشی لشکر میں شامل ہو۔ یہ چونکہ اپنے قبیلے میں ایک سردار تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ جب جنگ ہوگی تو میرے مقابلے کے جو مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے میرے حکم پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس شان کے ساتھ مشرکوں کا یہ لشکر مکے سے روانہ ہوا۔ آخر چلتے چلتے یہ لوگ 4 شوال 3 ہجری کو مدینے کے قریب ایک جگہ پہنچ گئے۔ اس مقام کا نام ابوا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت جناب آمنہ مدینے سے مکے واپس ہو رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا بن عتبہ کو مسلمانوں سے سب سے زیادہ بیر تھا۔
جب مشرکوں کا لشکر جناب آمنہ کی قبر کے پاس پہنچا تو ہندا نے لوگوں سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر کھود کر اس کی لاش نکال لو اور پھر یہ کرو کہ جنگ میں تمہارا جو آدمی بھی گرفتار ہو اس کی رہائی کے لیے آمنہ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے فدیہ میں بھیجو۔ مگر کچھ قریشیوں نے اس رائے کو پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی حرکت مت کرو ورنہ تو قبیلہ بنی بکر ہمارے مردوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے۔ غز قریشی لشکر بڑی آن بان سے چلا اور مدینے کے قریب احد کے مقام پر آ کر ٹھہر گیا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔